بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم مضمون سماجی علوم ایس بریج کورس کے 38ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ بریج کورس سے متعلق مزید ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. اب ہم جماعت ششم مضمون سماجی علوم یعنی ایس بریج کورس کے 38ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. اس سرگرمی میں آپ کو جماعت پنجم ماحول کا مطالعہ حصہ اول اس درسی کتاب سے سبق کا نام جو ہے ہمارا گھر اور ماحول آپ کو پڑھنا ہے، اور نیچے جو سوالات آپ کو پوچھے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کو لکھنا ہے اور سرگرمی کو مکمل کرنا ہے. نیچے دیکھتے ہیں، آؤ کچھ باتیں یاد کریں. یہاں پر آپ کو سوال پوچھے گئے ہیں کہ پہاڑی علاقے کے گھر کیسے ہوتے ہیں، اس متعلق معلومات لکھی. یعنی اس سے متعلق جو ہے ہمیں معلومات لکھنا ہے کہ پہاڑی علاقے کے جو گھر ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کی سرگرمی میں ہم نے بھارت کے مختلف علاقوں میں گھروں کی طرز تعمیر کو دیکھا ہے. اس طرز تعمیر کو دھیان میں رکھ کر آپ کو لکھنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں گھر کیسے ہوتے ہیں. آگے جب ہم نقشہ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نیچے ہے سوال نمبر 2، شہری علاقے میں قصیر منزلہ عمارتیں کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو یہاں پر وجہ لکھنا ہے کہ شہری علاقوں میں جو ہے بلڈنگیں یا زیادہ منزلہ عمارتیں کیوں ہوتی ہے، اس کی آپ کو یہاں پر وجہ لکھنا ہے. تیسرا سوال ہے، تعمیراتی مقامات پر کس قسم کی آلودگی پائی جاتی ہے؟ جہاں پر جو ہے گھروں کی تعمیر ہوتی ہے جس کو ہم باندھ کہتے ہیں، تو وہاں جو ہے کس قسم کی آلودگی ہوتی ہے آپ کو یہاں لکھنا ہے. جیسے آواز کی آلودگی، بہت زیادہ مشینیں چلتی ہے تو آواز کی آلودگی ہوتی ہے. اسی طرح سے اور کون کون سی آلودگی ہوتی ہے آپ کو یہاں لکھنا ہے. نیچے ہے درس تجربہ یا سرگرمی. ذیل کی شکل میں بھارت کا نقشہ اور الگ الگ حصوں میں قدیم زمانے سے استعمال ہونے والے گھروں کی قسمیں دی ہوئی ہے. گھروں کی طرز تعمیر میں علاقے کے اعتبار سے ہونے والی تبدیلی کو ذہن نشین کیجیے. یعنی یہاں پر جو نیچے اب آپ جو نقشہ دیکھیں گے بھارت کا، اور اس میں جو مختلف حصے ہیں وہاں پر قدیم زمانے سے جو ہے گھروں کی تعمیر کا ایک طریقہ، ایک طرز جو ہے وہ رائج ہے. آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ چیزیں آپ کو بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ زیادہ بارش کے علاقے یہاں پر گھروں کی طرز تعمیر کیسی ہے، اوسط بارش کے علاقے، کم بارش کے علاقے، ریگستانی علاقے، دلدلی علاقے، میدانی علاقے اور پہاڑی علاقے. تو اب ہم نیچے جو ہے نقشے کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اوپر جو علاقے دیے گئے ہیں وہاں گھروں کی طرز تعمیر کس طرح کی ہے. دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہاں بھارت کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں اس بھارت کے نقشے میں مختلف علاقے دکھائے گئے ہیں. جیسے یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر اوپر یہ پہاڑی علاقہ، یہاں پر زیادہ بارش کا علاقہ، میدانی علاقہ، درمیان میں جو ہے اوسط بارش کا علاقہ، نیچے جو ہے زیادہ بارش کا علاقہ. اس طرح سے جو ہے یہاں ریگستانی علاقہ اور یہ دلدلی علاقہ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علاقے کے اعتبار سے گھروں کی طرز تعمیر کس طرح کی ہے، ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم اوپر سے دیکھتے آئیں گے. یہاں دیکھیے پہاڑی علاقہ. تو پہاڑی علاقوں میں جو گھروں کی طرز تعمیر ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح سے ہے. اسی طرح سے یہاں ریگستانی علاقہ، یہ جو ریت کی مٹی کے گھر آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ریگستانی علاقہ. یہ میدانی علاقوں میں بنے ہوئے گھر ہے، یہاں پر میدانی علاقوں کے گھر کی طرز تعمیر ہے. اسی طرح سے یہ اوسط
بارش کا علاقہ جہاں پر بارش جو ہے نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے بلکہ درمیان میں ہوتی ہے، تو وہاں پر کس طرح کے گھر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو۔ اسی طرح سے زیادہ بارش کا علاقہ، یہاں نیچے جو ہے یہ زیادہ بارش کا علاقہ ہے یہ، اور یہاں پر جو ہے گھروں کی تعمیر آپ دکھائی دے رہی ہے آپ کو۔ بھیونڈی شہر میں بھی ہمارے یہاں پر اس طرح کے آپ کو مکانات زیادہ دکھائی دیں گے، کیونکہ یہاں پر جو ہے بارش وہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس طرز کے مکانات آپ کو دکھائی دیں گے۔ اسی طرح سے یہ دلدلی علاقے کا مکان ہے، جہاں پر مٹی دلدلی ہوتی ہے وہاں پر اس طرح کے مکانات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ نقشہ دیکھنے کے بعد اور گھروں کی طرز تعمیر دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھارت میں جو ہے مختلف علاقوں میں گھروں کی طرز تعمیر وہ مختلف ہوتی ہے۔ گھروں کی طرز تعمیر دیکھنے کے بعد ابھی ہمیں نیچے یہ جدول مکمل کرنا ہے، جیسے نقشہ اور گھروں کی تصویریں دیکھنے اور ان کی مدد سے ذیل کے جدول مکمل کیجیے۔ آپ کو جو ہے اوپر جو ہے پہلے نقشہ اور گھروں کی تصویریں دیکھنا ہے، اور نیچے کا جو جدول ہے اس کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علاقہ، تو سب سے پہلے یہاں مثال دی گئی ہے میدانی علاقہ، وہاں گھروں کی قسم کیسی ہے، جیسے مستح چھت والے گھر یعنی جو ہے پلین چھت جو جس کو کہتے ہیں، ویسے وہاں پر گھر آپ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ شکل اور طرز تعمیر یعنی کس طرح کی گھروں کی شکل ہے اور طرز تعمیر کیا ہے، تو مستطیل نما ہے، جیسے ہماری ہندسی شکل ہوتی ہے مستطیل کی، اس طرح کی گھر کی شکل ہے۔ استعمال کی گئی اشیاء یعنی میدانی علاقے میں جو گھر بنے ہیں ان میں کون کون سی اشیاء کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے چھت بنانے کے لیے لکڑی اور مٹی، اسی طرح سے دیوار کے لیے پتھر اور مٹی۔ تو ہمیں جو ہے مختلف علاقوں کو دھیان میں رکھ کر وہاں کی گھروں کی قسمیں لکھنا ہے، ان کی شکل کیسی ہے وہ آپ کو لکھنا ہے، اور کون کون سی چیزیں گھر بنانے میں استعمال ہوئی ہے وہ آپ کو لکھنا ہے، جیسے دلدلی علاقہ، اوسط بارش والا علاقہ، زیادہ بارش والا علاقہ، اسی طرح سے ریگستانی علاقہ۔ تو ان تمام کا آپ علاقوں کا یہاں پر لکھ کر جدول مکمل کیجئے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو سبق کے متعلق مزید معلومات چاہیے تو اس لنک پر آپ کلک کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے کیا سمجھا، یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کو کیا سمجھا، آپ مختصراً جو ہے اپنے الفاظ میں 4 سے 5 جملوں میں یہاں پر لکھیے۔ آئیے سوالوں کے جوابات تلاش کریں۔ یہاں پر سوالات پوچھے گئے ہیں، آپ کو ان سوالات کے جوابات لکھنا ہے۔ جیسے سوال ہے یہاں پر، گھروں کی طرز تعمیر میں علاقے کے لحاظ سے ہونے والی تبدیلیوں کے اسباب تلاش کیجیے اور درج کیجیے۔ یعنی گھروں کی طرز تعمیر میں جو ہم گھر بنا رہے ہیں، علاقے کے لحاظ سے ہونے والی تبدیلی، یعنی جس علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے گھروں کی طرز تعمیر مختلف ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے ہم کو ڈھونڈنا ہے، اور ڈھونڈ کر جو ہے ہمیں لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم زیادہ بارش والے علاقے میں دیکھیں گے تو وہاں پر جو ہے چھت والے ہم کو، یعنی وہاں پر جو ہے جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں پر ہمیں ڈھلوان چھت والے گھر دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دوسری اور بہت ساری وجہ لکھ سکتے ہیں۔ نیچے ہے ایک پروجیکٹ جو آپ کو دیا ہے، ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر گھر تعمیر کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، یعنی ہم ایسا گھر بنائیں جس سے ماحول کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں آنے والے نکات کو جدول تیار کرو، یعنی آپ کے جو ذہن میں نکات آ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا گھر بنائیں گے جس سے ماحول کو نقصان نہ پہنچے، تو آپ کے ذہن میں ایسی کون سی باتیں ہیں جو ہم اچھا گھر بنائیں گے جس سے ماحول کو نقصان بھی نہ پہنچے، تو ان نکات کو آپ کو درج کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔